حضرت خلیفہ بن موسیٰ نہر ملکی قدس سرہ العزیز نے جس بیچارے کو قدس سرہ کا پتہ نہیں چل رہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جلالی سے مناظرہ کرنا ہے۔ واہ، کیا پدی کا شوربہ! اپنی حیثیت تو پہلے دیکھیں۔ اس بات پر مجھے بڑا کوسا جاتا رہا کہ کبھی آپ جو ہیں وہ بڑی غلط تشبیہات کے ساتھ ان کو پڑھ گئے، کبھی ان کو پڑھ گئے۔ میں کہتا ہوں میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ اسی فتنہ حویلیاں محمود شاہ ہزاروی کو عرفان شاہ کیا کہتا تھا یہ بھی آپ سن لیں۔ جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں ہے، ثبوت نہیں، وہ نطفہ حرام ہے، اس کے نطفے بھی کوئی تحقیق نہیں۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں سب ہے یاد ذرا ذرا۔ آج بھول جائے عرفان شاہ، لیکن ہم سارا ریکارڈ پیش کریں گے۔ پہلی دفعہ ہم نے ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو کہتا ہے خطا اجتہادی سے بھی رجوع کرنا ضروری ہے۔ عرفان شاہ سے بھی ہمیں شکوہ ہے کہ کیسے کیسے تحفے تم نے پیش کیے جو خطا اجتہادی کو بھی گستاخی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، عرفان شاہ نے ایک نیا خطیب بھرتی کیا جو ہماری باتوں کا جواب دے سکے اور مناظرے کا چیلنج کرے۔ آج تک عرفان شاہ بیچارے نے جو بندے بھرتی کیے تھے، سب نے بس پیسے، میں یہ تو نہیں کہوں گا حلال کیے، لیکن حرام ضرور کیے، اور بھاگنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کوئی مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا، وہ مفتی جمیل صدیقی، مفتی انا سبی، کوئی لودھنا کے کمادوں میں جا کر چھپ گیا۔ اب عرفان شاہ بیچارے کو کوئی بندہ نہیں ملا تو ایک نیا بندہ بڑھاپے میں پیش کر دیا۔ مجھے اس پر اب ترس بھی آ رہا ہے اور اس کی باتوں پر مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ عرفان شاہ نے ایک ایسا بندہ پیش کیا کہ جو دین کی مبادیات سے بھی بالکل غافل ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے اس نے میرے بیان کا جواب دیتے ہوئے بڑا ایک لمبا سا کلپ جاری کیا، تو ویسے تو وہ میرے ایک گھنٹے کی مار تھی، لیکن چند حوادثات کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ لیکن یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں، شکست ہو کہ بھی ناقابل شکست ہوں میں۔ تو یہ واضح رہے کہ ان لوگوں کے لیے تو ایک گھنٹے کا کام تھا کہ ہم فوراً اس کا جواب دیتے۔ آج میں گرمی کی بجائے بڑی نرمی سے اور پیار سے باتیں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ پہلے بھی وہ مفتی انا سبی جمیل صدیقی بیچارہ جو مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا اور آج تک بیچارہ جمعے سے بھی فارغ ہے، تو اس کی جو طبیعت خراب ہوئی اور بلڈ پریشر کا مریض ہوا، اور بات بات پہ اتنا وہ ہائپر ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے ابھی دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ تو مجھے ساتھی نے مشورہ دیا کہ اس کو تنگ کرنا چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ یہ مردہ جو ہے وہ آپ کے گل پڑ جائے۔ تو حضرت بھی کلپ ریکارڈ کرنے آئے تھے، عرفان شاہ کے مفتی صاحب علی اکبر سجاد، تو حضرت بھی بڑے ہائپر ہو رہے تھے اور بڑا بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ تو ایسا نہ ہو کہ میرے کھاتے میں آ جائے یہ بھی کہ میں نے ان کی طبیعت کو خراب کر دیا۔ بڑے پیار سے آج باتیں کرتے ہیں اور بڑے لطیفے سنیں گے آپ کہ عرفان شاہ نے کیسے کیسے شگوفے جو ہیں وہ قوم کو پیش کیے۔ سب سے پہلے تو حضرت کی عربی دانی ایک دفعہ ضرور سنیں۔ ویسے تو انہوں نے بڑی احتیاط کی کہ کوئی عربی کی عبارت پڑھنے کی نوبت نہ ہی آئے۔ خیر ایک حدیث پڑھنے کی ضرورت کی، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ تو یہ اذن تو نہیں ہے، یہ آذنت ہے۔ اس کے بعد حضرت نے وہ قدس سرہ العزیز کا جو مذاق اڑایا، یہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ حضرت خلیفہ بن موسیٰ نہر ملکی قدس سرہ العزیز نے یہ سرہ کو بھی سرہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کتب بینی سے کوئی بھی تعلق ہے، روزانہ کی بنیاد پر وہ کتابیں اگر دیکھتا ہے تو تقریباً کوئی 8-10 دفعہ تو اسے یہ عبارت پڑھنی پڑتی ہوگی۔ بزرگوں کے حوال میں اکثر یہ لفظ آتا ہے، لیکن یہ ایسا بندہ ہے کہ شاید بیچارے نے وہ دہائیوں بعد پہلی دفعہ کوئی کتاب کھولی ہوگی اور اس کو یہ پڑھنا پڑ گیا، اور اتنی اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھ دیا، مجھے تو خود نہیں سمجھ آیا۔ عربی دانی کا حضرت کا یہ عالم ہے۔ اس سے پہلے مجھے عرفان شاہ سے یہ بھی گلہ ہے کہ کاش کوئی بندہ تو میرے سامنے پیش کرتا۔ یہ کیا عجیب و غریب طرح کے بندے پیش کیے جن کی بنیادی عبارت ہی درست نہیں۔ اس سے پیچھے چلیں تو وہ نبیلم بیچارہ عدم القطعنا، اس سے پیچھے جائیں تو جمیل صدیقی کو پیش کر دیا، وہ جو سارے بدماشوں کو اکٹھا کر کے فتویٰ صادر کر رہا تھا۔
अला अन्ना सब्बी, अन्ना सब्बी, अन्ना के बाद सब्बी। तो ये ऐसे ऐसे नलायक पेश किए इरफान शाह ने कि जिनको बुनियादी अरबी इबारत ही नहीं आती, और दावे करते हैं हमारी बात करवाई जाए, हम मुनाजरा करेंगे। पहले अपनी सलाहियतों को कुछ पेश तो करो, पता तो चले तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत है। जिस बेचारे को कुद्दिसा सिर्रों का पता नहीं चल रहा, वो कहता है कि मैंने इमाम जलाली से मुनाजरा करना है। वाह, क्या पिद्दी का शोरबा। अपनी हैसियत तो पहले देखें। खैर, हजरत ने पता नहीं कहां कहां की बातें की, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने खुम्बा जोड़ा, अजीब व गरीब बातें थी। मुझे तो समझ नहीं आई वो 37 मिनट के क्लिप में क्या ना क्या चाहते थे। एक बहुत बड़ा हिस्सा तो उन्होंने गालियों में गुजारा, बात बात पर तंज कि पता नहीं क्या क्या अलकाबात मुझे देते रहे। खैर, हमें इन गालियों की कोई परवाह नहीं। हमने तो उस शख्स की गालियां सुनी हैं जिसका दावा था कि सुबह से शाम तक मैं गालियां दूं तो इतनी लंबी डिक्शनरी है कि रिपीट भी नहीं होंगी और खत्म भी नहीं होंगी। इरफान शाह इतना बड़ा वो गाली ब्रिगेड है कि उसके पास इतना बड़ा मवाद है। हमने तो उसकी सुन ली थी। ये क्या भला है बेचारे छोटे छोटे, जितनी भी उन्होंने गालियां दी, उस सारी गालियों के पीछे असल गुस्सा उनको इस बात का था, और ये वो अपनी जुबान से कहना नहीं चाहते थे कि इरफान शाह ने उन्हें लिख कर नहीं दिया कि ये मेरा मुफ्ती मुनाजरे के काबिल है, ये किसी काबिल है कि ये किसी मसला में गुफ्तगू कर सके। इस बात का इरफान शाह ने साफ इनकार किया। तो ये गुस्सा उनको इरफान शाह पर निकालना चाहिए। हमने तो इतनी खुली ऑफर की हुई है कि आप इरफान शाह से लिखवा कर लाएं, टिकट का खर्चा हमारा, लाहौर में जहां आप रहना चाहें होटल के स्टे के खर्चे भी हमारे, लेकिन आपको माने तो सही इरफान शाह के ये मेरा बच्चा किसी काबिल है। वैसे तो आप उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन इरफान शाह आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इतने दिनों हजरत ने बड़ी भरपूर कोशिश की कि शायद मुझे इरफान शाह मान ले, लेकिन जिनको घर वाले नहीं मानते वो आ जाते हैं कि हमें आप माने। पहले अपने घर से तो अपने आप को मनवाएं कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता। तो उन गालियों का गुस्सा वो हमारे ऊपर निकाल रहे थे कि उसने लिख कर नहीं दिया। अच्छा बड़ा टूर बन जाना था पाकिस्तान का मुफ्त में ही। अब ये आपकी सलाहियत और आपके गुरु की तदबीर इरफान शाह की, हम इस पर मजीद तबसरा नहीं करेंगे। इसके बाद हजरत ने अपने बयान में एक बड़ा हिस्सा शागिर्द उस्ताद के रबत और एहतराम और बेअदबी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने इसमें गुजारा। इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उस्ताद ना इरफान शाह है, ना मुझे नवीद शाह से कोई निस्बत हासिल है। ये भी झूठ बोल रहे थे, ये मुरीद है हजरत मजहर क़य्यूम शाह साहिब अलैहि रहमा का, और नवीद शाह ने उसको बका दिया। मेरे दिल में बहुत एहतराम है हजरत सानी सरकार का, लेकिन मैं उनका मुरीद नहीं हूँ और ना ही मुझे नवीद शाह से किसी तरह की कोई निस्बत है। तो लिहाजा मुझे इस खाते में ना डालें। आपको पता ही नहीं कि मेरे नाम के साथ कादरी लगता है और मेरी निस्बत कादरी है। अगर आप जलाली साहिब के हवाले से बात करते हैं तो ये आपको वासे पता होना चाहिए कि क़िबला जलाली साहिब हजरत हाफिजुल हदीस अलैहि रहमा के बैत हैं, और मसला जब अकीदे का आ जाए तो फिर ये किसी तरह के कोई रिश्ते बाकी नहीं रहते। आप हजरत हाफिजुल हदीस अलैहि रहमा की ही तारीख उठाकर देखें। जब उनके इख्तिलाफ हुआ था एक मसला पर अपने पीर खाना से, तो उन्होंने पीर खाना छोड़ दिया था, लेकिन मसला अकीदे का नहीं छोड़ा था। ये तो दरस है हजरत हाफिजुल हदीस अलैहि रहमा का, जिसको हम अपनाए हुए हैं। और आपकी सारी तकरीर का लुब लबाब यही था कि इनको कुल इख्तियार है। ये जो पीर खाने वाले हैं जो मर्जी करते फिर इनके पीछे चल जाएं। हमने पीर खाने नहीं बचाने, हमने अहले सुन्नत का सदियों का इल्मी सरमाया बचाना है। हमने अपने मशाइख का दिया हुआ दीन, नजरिया, अकीदा, मसलक उस पर पहरा देना है। या आस्ताने बचाने आप लोगों को मुबारक हों। हमने कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है और इसी कलमे पर आखिर तक पहरा देते रहेंगे। बाकी रही बात चंद जो इल्मी बातें हैं जो ख़ास आपने एतराज़ात उठाए, उसमें आपने अपनी असलियत को भी वाज़ेह कर दिया कि आप कभी फितना हवेलियाँ और महमूद शाह के साथ कितना अकीदत का ताल्लुक़ है। इस बात पर मुझे बड़ा कोसा जाता रहा कि कभी आप जो हैं वो बड़ी गलत तशबीहात के साथ उनको पढ़ गए, कभी उनको पढ़ गए। मैं कहता हूँ मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। इसी फितना हवेलियाँ महमूद शाह हजारवी को इरफान शाह क्या कहता था ये भी आप सुन लें। जो कहे नारे तहकीक की कोई तहकीक नहीं है, सबूत नहीं,
वो नुत्फा हराम है, उसके नुत्फे भी कोई तहकीक नहीं। असली और बड़ा और नस्ली हरामी है, उसके नुत्फे की कोई तहकीक नहीं है। वो धूप छांव की पैदावार है जिसको नारे तहकीक की तहकीक नजर नहीं आती। ये हैं उसकी गालियां। ये गमगोल शरीफ के स्टेज पर ही इरफान शाह की तकरीर थी, और उसी स्टेज कुछ अर्सा पहले महमूद शाह हजारवी के बेटा मोहिउद्दीन महबूब तकरीर करके गया था, उसने शर फैलाया था। अब कोई मोटा पतला अगला पिछला अपना पुराना कोई भी अगर नारा तहकीक की हिमायत की कोशिश करे या लगाने की कोशिश करे तो एक बात याद रखो, वो सुन्नी नहीं है। बोलो बोलो कौन है वो? खारजी। और खारजियों में भी एक खास नस्ल है जिसको नासबी कहा जाता है। वो नासबी। तो खारजियों और नासबियों से बचो। क्या आप बचने का वादा करते हैं? उनको अपना इमाम नहीं बनाना, उनके पीछे जनाजे बर्बाद नहीं करना, उनसे अपने बच्चों का निकाह खराब नहीं करना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमें सब है याद जरा जरा। आज भूल जाए इरफान शाह, लेकिन हम सारा रिकॉर्ड पेश करेंगे कि बड़ा भूलता फिरता है कि मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसको कुछ नहीं कहा। ये भी हम दिखा रहे हैं कि फितना हवेलियां का बेटा मोहिउद्दीन महबूब वो नारा तहकीक को रद्द कर रहा है, और इरफान शाह जब बाद में उसी स्टेज पर गया, कितनी कितनी गंदी गालियां निकाली, उसके नुत्फे की तहकीक नहीं। इनको अब क्या कहेंगे? मुझे तो कह दिया कि तुम्हारी निस्बतें नहीं है तो तुम्हें एहतराम नहीं आता। इरफान शाह को क्या कहेंगे जनाब? उसकी भी निस्बत कोई बाकी रही है कि नहीं रही? उसने जो इतनी इतनी गालियां दी, या आप ये तस्दीक करते हैं कि आज उसी महमूद शाह के दरबार पर जाकर उसकी कब्र से माफी मांग ली है, तो फिर हमें बता दें, उसकी कब्र से माफी मांगी है तो फिर नारे तहकीक का क्या बनेगा? वो जो सारी जिंदगी नारे तहकीक लगाने वालों को गुमराह कहता रहा, अब्दुल कादिर शाह टंच बाटवी ने इस पर मुनाजरे किए, इन लोगों को गाली देता था इरफान शाह। ये नुत्फे की तहकीक नहीं, असली नस्ली वड्डा हरामी। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, मेरा तो मिजाज ही नहीं है कि इन बातों को हिकायतन भी बोलना, लेकिन आज आपको आईना दिखाने के लिए सारा कुछ हम बयान कर रहे हैं। असल गंदी जुबान जिनकी है उन पर तबसरा करें। अब ये तो स्टेजों पर इतनी इतनी गालियां देकर गए, इनकी गालियों ने जाने ली हैं। इतनी इतनी कातिल जुबान रखने वाले इरफान शाह के बारे में हमें कह रहे हैं कि जनाब आप उनको पढ़ गए। मेरे सारे बयानात ऑन दी रिकॉर्ड हैं, सैकड़ों बयानात में एक बयान में भी मैंने गाली दी हो तो निकाल कर दिखाएं आप लोग। मुझे पता है कि मेरे एक एक लफ्ज पर इस तबके के कितने कितने लोग पीछे लगे होते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने कभी ऐसा माहौल नहीं बनाया। गालियां वो देते हैं और इल्जाम हम पर आता है। इन सब बातों के बाद अब चंद बातें जो हजरत ने की थी जवाब तलब, उन पर आते हैं। हजरत ने आयत पढ़ी लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, इससे फिर वही इस्तिदलाल किया जो रवाफिज़ का इस्तिदलाल है, और कहा कि जनाब कुरान में है कि जब रिजस का अल्लाह ने ख़त्म कर दिया तो ख़ता रिजस होती है, तो लिहाजा आपने साबित किया, तो लिहाजा आप कुरान के भी मुनकिर हुए। तो कुरान के मुनकिर कहकर वो हमें काफिर करार दे रहे थे इस मसला पर। यह हजरत का इस्तिदलाल का आलम है। इस पर अब हवाले तो बहुत हैं। हजरत को इतना भी इल्म नहीं कि रिजस होता क्या है, पीछे मौजू क्या चल रहा है, आयत का सियाको सबाक क्या कहता है। आयत का सियाको सबाक अहले बैत नबूवत के बारे में है, और इससे मुराद अज़वाज मुतहरात हैं। अहले इतरत भी शामिल है, लेकिन अज़वाज मुतहरात को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीछे सारा सियाको सबाक है ही अज़वाज मुतहरात के हक में। और रिजस से मुराद दुनिया है, नापाकी वाली चीजें हैं, वो अल्लाह ताला ने रफा की हुई हैं। यह है इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमा की किताब अल इबहाज फी शरहिल मिनहाज। शायद आपको ये किताबें भी पहली दफा सुनने के लिए मिलें। इसमें इजमाउल इतरा की बहस में हजरत ने ये बाकायदा जिक्र किया कि रवाफिज का इस्तिदलाल है कि इजमा सिर्फ अहले बैत का ही मोतबर है कि उनसे अल्लाह ताला ने रिज्स व खता को दूर किया है,
فقد نفع عنہم الرجس والخطأ رجس فیکون منفیا عنہم. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ خطا یہ رجس ہوتی ہے اور اللہ نے رجس کو دور کیا ہوا ہے. اس کا جواب اہل سنت نے کیا دیا؟ یہ نیچے فرماتے ہیں فلا نسلم ان الخطا رجس. ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ خطا بھی کبھی رجس ہوتی ہے. یہ ہے ہی نہیں. خطا اجتہادی ہونا تو رجس ہے ہی نہیں. کیسے یہ معاذ اللہ کسی کی شان میں کمی کا باعث بن سکتی ہے؟ لہذا اس کو اس آیت کے تحت لانا یہ روافض کا استدلال ہے. کبھی اہل سنت کی کتب پڑھی ہوں تو حضرت کو پتا ہو کہ اہل سنت کا منہج کیا ہے. اگر یہ معاذ اللہ اتنا رجس ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. اور تمام ہمارے مسلمات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ بقاء علی الخطا کی نفی ہے. ابھی میں مکتوبات سے ہی ثابت کروں گا. یعنی خطا کا وقوع ہو جانا تو ان کے حق میں بھی بے ادبی نہیں ہے. اور پھر آپ کے لیے عرفان شاہ کا تحفہ کافی ہے. اگر یہ رجس ہے اور اہل بیت کا پاک ہونا اس سے ضروری ہے تو عرفان شاہ پر فتویٰ لگائیں، کیونکہ اس آیت کا مصداق اولین ازواج مطہرات ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس آیت کے تحت شامل ہیں، اور ان کے بارے میں تمہارا عرفان شاہ کہتا رہا کہ وہ خطا پر روتی تھی. اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی. اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی. اب کیا فتویٰ آئے گا؟ لیکن کچھ بھی نہیں. آپ کو اصول اہل سنت پتہ ہو تو پھر ہیں. کیا کسی نے آج تک مطالبہ کیا عرفان شاہ سے کہ تم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. اسی طرح دوسری بات جو قابل جواب ہم سمجھتے ہیں، حضرت کا عالم یہ ہے کہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خطا اجتہادی والے کو بھی چیلنج کیا اور خطا کہنے والے کو بھی چیلنج کیا. میں نے خطا اجتہادی بولنے والے کو یعنی حافظ اسلم کو، اور میں نے خطا بولنے والے کو یعنی مولانا اشرف آصف کو، ان لوگوں کو چیلنج کیا تھا. یعنی یہ خطا اجتہادی کو بھی گستاخی سمجھ رہے ہیں اور اس پہ بھی مناظرے کی چیلنج دے رہے ہیں. اور فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد کا یہ حوالہ دیا کہ خطا اجتہادی بھی گستاخی ہوتی ہے. یہ حوالہ دیا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خطا اجتہادی سے رجوع فرما کر دست حق پرست حضرت امیر المؤمنین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ پر تجدید بیعت چاہی. اس خطا اجتہادی سے رجوع کرنے کو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ گستاخی تھی، اس وجہ سے رجوع کیا. یعنی یہ عجیب بندہ ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو کہتا ہے خطا اجتہادی سے بھی رجوع کرنا ضروری ہے. اب اس پر میں اگر ثابت کرنا چاہوں کہ کتنے مقامات میں امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خطا اجتہادی ہوئی، اور ہمارے مجدد پاک علیہ الرحمہ نے یہ ثابت کیا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ صفین و جمل میں مولا علی حق پر تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام امور اجتہادیہ میں مولا علی ہی حق پر ہوتے تھے. کئی امور میں مولا علی سے بھی خطا اجتہادی سرزد ہوئی، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے آپ نے رجوع بھی نہیں فرمایا اور تا دم آخر وہ خطا اجتہادی قائم رہی. کیا یہ گستاخی بن جائے گی؟ عرفان شاہ سے بھی ہمیں شکوہ ہے کہ کیسے کیسے تحفے تم نے پیش کیے جو خطا اجتہادی کو بھی گستاخی کہتے ہیں. اور حضرت کو میں مشورہ دیتا ہوں ایک دفعہ عرفان شاہ سے پوچھ لے، اور اپنے ممدوح عبد القادر شاہ ٹچ باٹوی سے پوچھے، جس کے بارے میں میرا پچھلا پورا بیان موجود ہے کہ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ ڈاکٹر جلالی کے قول میں نہ گستاخی ہے، نہ بے ادبی ہے، نہ کفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کسی ایک سے یہ مسئلہ پوچھ کر آیا ہوتا تو آج اسے اندازہ ہوتا. دوسری بات، حضرت نے مجھ سے بات پوچھی کہ آپ نے سلطان مشہدی صاحب نے حوالہ دیا مقامات مظہری کا، تو اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. قبلہ شاہ سید سلطان مشہدی صاحب نے وہ حوالہ دیا تھا حضرت مرزا مظہر جانے جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پر آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی. یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے پوچھ لیا کہ اس کا کیا جواب ہے. یہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آتا ہے مقامات مظہری کا وہ مکتوب کہ جس کے بارے میں
حضرت شیخ مظہر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دونوں ہی حق پر ہیں. یہ مکتوب شروع سے دیکھیں ذرا. 20واں مکتوب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملال کی توجیہ. یہ مکتوب شروع ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسئلہ سے ہوا. اس پر آپ نے فرمایا مخدومہ بعض اوقات تنازع میں دونوں طرف کے افراد معذور ہوتے ہیں کیونکہ دونوں حق پر ہوتے ہیں. چنانچہ یہی بات یہاں بھی ہے. یہ سارا مکتوب میں نے پیش کر دیا, دونوں صفحے میں پیش کر رہا ہوں, اس کو اچھی طرح پڑھ لیں. یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ دونوں ہی حق پر ہیں, یہ تو فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں, اور ضمناً پھر آخر میں ذکر کیا کہ فدیٰ کے مسئلے میں بھی کہا جائے گا کہ دونوں حق پر ہیں. لیکن یہ اصل مسئلہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور یہ اہل علم جانتے ہیں کہ ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں, اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان خاص نہیں ہے, یہ سب کے اجتہاد کا یہی معاملہ ہے. حضرت امیر معاویہ ہوں, حضرت عائشہ صدیقہ ہوں, سب کے اجتہاد کا یہی مسئلہ تھا کہ ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر ہوتے ہیں, لیکن انتہائی اجتہاد میں ایک خطا پر ہوتا ہے. والحق عند اللہ واحد, کہ حق عند اللہ ایک ہی ہوتا ہے. یعنی اچھی نیت میں اور حکم خدا بندی کے حصول میں یہ اچھی اور خلوص والی نیت میں دونوں حق پر ہیں. اور ہم نے تو مخالفین سے جب مذاکرات کیے تھے تو کہا تھا کہ اہل سنت کے بیانیہ میں یہ بھی شامل کر لیں, لیکن کاش کہ کوئی حسن نیت سے بیٹھا ہوتا. سارے تو تماشا لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور اپنے بغض عناد کی آگ کو بھڑکانے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو یہ مکتوب سلطان مشہدی صاحب کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اچھی طرح پڑھیں اور پھر عرفان شاہ کا بیان سنیں. وہ جو کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر ہوتی تھی, شیخ مدر تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دونوں حق پر تھے, تو پھر خطا کدھر تھی؟ اہل سنت کے اصول سمجھیں. ابتدائی اجتہاد میں حق پر تھے, لیکن انتہائی اجتہاد میں ایک طرف خطا تھی, اور یہ خطا اجتہادی تھی. اور خطا اجتہادی وہ موجب تان نہیں ہوتی. یہ مجھے دعوت دے رہے تھے کہ بشیر نقشبندی صاحب نے بھی مکتوبات کا حوالہ دیا, اس کو کوئی جواب نہیں دیا. کیا انہوں نے حوالے دیے, کیا انہوں نے ذکر کیا؟ سب سے پہلے تو امام ربانی علیہ رحمہ کے مکتوبات سے یہ سمجھیں کہ خطا اجتہادی موجب تان نہیں ہوتی. یہ جو پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے کہ خطا اجتہادی بھی گستاخی ہوتی ہے, یہ مکتوب نمبر 54 ہے دفتر اول کا. اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ این خطا اجتہادی است تاب حد فسق نمی رسانند, کہ ملامت راہ ہمدری طور خطا گنجائش نیست, کہ یہ خطا اجتہادی ہوتی ہے, یہ حد فسق تک نہیں پہنچاتی. اس طرح کی خطا میں ملامت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ مختی را نیز یک درجہ ثواب است, کہ مختی کو ایک درجہ ثواب میسر آتا ہے. یہ ہے مجدد صاحب کا نظریہ. اور آپ بیچارے تو بول رہے تھے کہ خطا اجتہادی بھی گستاخی ہوتی ہے, تو اس پر ہم کیا تبصرہ کریں, یہ تو ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے. اور اسی طرح یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جس خطا کو آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں اور رجس کے معنی میں شامل کر کے کہتے ہیں کہ اہل بیت سارے پاک ہیں, مجدد صاحب کی سنیں. آپ فرماتے ہیں در احکام اجتہادی ای بزرگواراں علیہ الصلوات و تسلیمات و تحیات ہر چند خطا تجویز نموداند, کہ احکام اجتہادیہ میں انبیاء سے بھی خطا ہو جاتی ہے. اما تقریر خطا در حق عیش مجوز نہ داشتاند, لیکن اس خطا اجتہادی پر باقی رہنا یہ ان کے حق میں نہیں ہوتا. مجدد صاحب تو یہ بیان کر رہے ہیں, اور اس پر میرے پورے بیانات ہیں. آپ نے پورے مکتوب کو بھرا ہے کہ کن کن مقامات پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا اجتہادی کو صدور ہوا, لیکن وہ خطا اجتہادی باقی نہیں رہی. کیا کہیں گے مجدد الفسانی کو؟ آپ کی کیا جرت ہے مجدد پاک کا نام لے سکیں؟ ہمارے مجدد الفسانی ہیں, ہم ان کے نظریے پر پہرا دے رہے ہیں, ہم ان کے مکتوبات کو دن رات قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ بیچارے تو نام ہی لے سکتے ہیں. اب آخری بات مجدد صاحب کی زبانی سن لیں کہ یہ خطا ہوتی کیا ہے. جب انبیاء کے حق میں بھی یہ سرزد ہو سکتی ہے, اور یہ موجب تان ہے ہی نہیں بلکہ یک درجہ ثواب ہوتی ہے, تو مقدس نفوس سے جب خطا اجتہادی ہو تو ان کے حق میں کیا ہے؟ یہ ہے مکتوب نمبر 120. اس میں آپ فرماتے ہیں فلا جرم صار خطا معاویہ
خیر من ثوابہما ببرکت صحبہ. فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی جو خطا تھی، مطلق ہی لکھا ہے، اجتہاد کے مسئلہ میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ خطا اجتہاد کے مسئلہ میں تھی. فرمایا وہ بھی جو خطا تھی وہ حضرت اویس قرنی، حضرت عمر بن عبد العزیز ان کی درست اور نیکی والی باتوں سے بھی کہیں بڑھ کر خیر والی تھی، کیونکہ اس کا درجہ بہت بڑا تھا کہ صحابی کی خطا اجتہادی ہے. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی کے یہ مقام ہے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تو کہیں بلند ہے، ان کی خطا اجتہادی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اس لیے حضرت ذرا توجہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں لے کر اپنی بات کو ٹال مٹول کر پیش کر دینا ان کو چھوڑیں، ہمیں لکھا ہوا بیان کریں. یہ ہم نے بشیر نقشبندی صاحب کے مکتوبات جو کہہ رہے تھے کہ مکتوبات میں یہ لکھا ہے، ہم نے دکھا دیا مکتوبات میں کیا لکھا ہے. سلطان مشہدی صاحب بیان کر رہے تھے شیخ مظہر علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہم نے دکھا دیا کہ انہوں نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موضوع کو شروع کیا تھا. تو لہذا یہ ساری ہوائی باتیں ہیں آپ لوگوں کی. باقی آخر میں محترم نے اگر قبلہ جلالی صاحب سے بات کرنی ہی ہے تو مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ہم جناب کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ اپنی ٹکٹ کٹوائیں اور پاکستان آ جائیں. ہم آپ کو قبلہ جلالی صاحب کے سامنے بٹھا دیں گے، آپ مسئلہ سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح. لیکن یہ جو باتیں میں نے پیش کر دی ہیں ان ساری باتوں کا اچھی طرح جواب سوچ لیں کہ ان باتوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اور اس بات پر آپ افسوس ضرور کریں. اور ہاں یہ بات تو بیان کر دیں کہ آپ نے جو گستاخی سے رجوع کر لیا، سلطان مشہدی صاحب نے بھی توبہ کی اور عیسیٰ شاہی جو نعت خواں تھا اس نے بھی توبہ کی. سلطان مشہدی صاحب کا الگ سے بھی کلپ آیا، وہ بھی قابل تحسین ہے. بس اس طرح تو بیان کرے عرفان شاہ کو افسوس ہوا کہ نہیں ہوا، اس نے جو اٹھ کر پیسے دیے ہوئے تھے وہ تو بیان کرے آپ نے پیسے وہ واپس کیے ہیں کہ نہیں کیے، وہ بھی پیسے واپس کرنا بہت ضروری ہے. اور عرفان شاہ کا بیان بھی آنا بہت ضروری ہے. وہ جو اتنا خوش ہوا تھا گستاخی پر اور اٹھ کر پیسے اس نے لٹائے، اس کے بیٹے نے بھیجے، اس کو بھی افسوس ہوا کہ نہیں ہوا، اور ابھی تک توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ بھی ضرور بیان کر دیجئے گا. اس کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد.